زدني علما رب زدني علما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمین یا رب العالمین. بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھی اور پردہ ماؤں بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کا آغاز میں اللہ تبارک و تعالی کی تعریف سے کرتا ہوں کہ ہر طرح کی تعریف، بڑائی اور کبریائی خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک کے لائق اور زیبا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں اس کائناتوں کا ذرہ ذرہ ہے. غرض اسی کے حکم سے بدلتے ہیں یہ موسم، اسی کے حکم سے برستے ہیں یہ بادل. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اس مختصر سی اللہ کی تعریف کے بعد بے شمار درود و سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اور اس کے بعد رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں تمام مومنوں اور مسلمانوں پر، خاص طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر.
بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھیوں اور پیدا نشین ماؤں بہنوں، جس طرح سے عنوان آپ کے سامنے رکھا گیا کہ آج اس مختصر سا خطبہ جمعہ کے اندر خودکشی ایک سنگین جرم کے عنوان پر بات کرنے کی کوشش کی جائے گی. یہ بات کو سمجھنے کے لیے کہ آخر ایک انسان اپنی جان خود کو کسی چیز کے ذریعے سے موت کے گھاٹ اتار لیتا ہے تو یہ جرم کیوں ہے؟ ایک انسان خود کو تکلیف دے لیتا ہے، خود کی جان لے لیتا ہے، کسی کو تکلیف نہیں دیتا، خود کو موت کے گھاٹ اتار لیتا ہے، خود کا گلا گھونٹ لیتا ہے، خود کی رگیں کاٹ لیتا ہے، خود زہر پی لیتا ہے، تو پھر یہ جرم کیوں ہے آخر؟ یہ بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ بات سمجھنا ہوگا کہ یہ جو تمہارا 5 اور 6 فٹ کا جسم ہے اور اس میں چلنے والی سانسیں ہیں، اس میں دھڑکنے والا دل ہے، اس میں جو روح ہے، یہ تم نے کوئی دکان سے نہیں خریدی، کوئی کمپنی نے بنا کر تمہیں نہیں دی، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالی نے عطا کی ہے. یہ جسم اور یہ جسم کا ایک ایک حصہ، اس کی آنکھ، اس کے ناک، اس کے ہاتھ، اس کے پیر، اس کا دل و دماغ، اور اس میں دھڑکنے والا دل اور اس میں رہنے والی روح، یہ ایک ایک چیز اللہ کی امانت ہے، یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے. آنکھ ایک نعمت، جن کے پاس نہیں وہ جا کر دریافت کریں کہ دیکھو تم اندھے، اللہ نے مجھے آنکھ دیے ہیں، یہ نعمت ہے اللہ کی. جاؤ ہاتھ جن کے نہیں ان سے پوچھو ہاتھوں کی نعمت کیا. ہاتھ تو بہت بڑی بات، کسی کے ایک انگلی کم ہے ان سے پوچھو ایک بغیر انگلی کے تم کیسے زندگی گزارتے ہو. پاؤں، یہ اللہ کی نعمت. جاؤ جا کر پوچھو جن کے پاس پیر نہیں، چل نہیں سکتے، یہ پیر اللہ کی نعمت. اللہ نے انسان کے جسم میں یہ باریک باریک رگیں رکھی ہے، یہ رگوں کا ایک چھوٹا سا حصہ بھی یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اور اس بات کو سمجھنے کے لیے سورہ تکاثر کی آخری آیت جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی ہے، ایسی بہت ساری آیتیں ہیں. سورہ تکاثر کیوں چنا؟ تاکہ لوگوں کو یاد ہے. الہاکم التکاثر کا سورہ سب کو یاد ہوتا ہے. اس کی آخری آیت اللہ کہتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. تم سمجھتے ہو تمہارا جسم، تم سمجھتے ہو تمہاری جان، میں اپنے آپ کو ماروں، یہ میرا جسم میری جان؟ نہیں نہیں نہیں. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. جب کل قیامت کے دن تم اللہ کے پاس جاؤ گے تو اللہ سوال کرے گا ہر نعمت کے بارے میں جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہے. تمہارے آنکھوں کی نعمت کے بارے میں تم سے سوال ہوگا، تمہارے ہاتھوں پیروں کے بارے میں تم سے سوال ہوگا، اور جو تمہیں جان عطا کی گئی ہے، یہ زندگی عطا کی گئی ہے، یہ زندگی کا بھی تم سے سوال ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک باغیچے میں بیٹھے ہیں، ٹھنڈا پانی لایا گیا، کھجوریں لائی گئی تازی تازی. اللہ کے نبی کھاتے کھاتے صحابہ کو درس دے رہے، دیکھو یہ جو تم لذیذ کھجوریں کھا رہے ہو، یہ جو تم ٹھنڈا پانی پی رہے ہو، اللہ یہ نعمت کا سوال کرے گا قیامت کے دن. اللہ اکبر. اور تم سمجھتے ہو میری جان، تم سمجھتے ہو میرا جسم، میں جو چاہے کروں؟ نہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جواب دینا ہوگا کہ اگر تم اس کی مشیت کے بغیر، اس کی مرضی کے بغیر اپنا گلا گھونٹ کر مرے تو کیوں مرے؟ یہ سوال کیا جائے گا تم سے قیامت کے دن. اب آؤ انشاءاللہ ایک چھوٹا سا نکتہ کہ انسان کے ذہن میں آئے، میرا جسم میری جان، میں مروں میں جیوں. اس کا جواب یہ کہ یہ تمہارا نہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کی امانت ہے. جب انسان مر جاتا ہے صاف ستھرے طریقے سے نہلا دھلا کر سفید کپڑوں میں لپیٹ کر یہ قبر کے گڑھے میں اللہ کے حوالے کیا جاتا ہے انسان کو. یہ اللہ کی امانت ہے.
اسی لیے آرگنز کا ڈونیشن بھی اسلام کے اندر جائز نہیں ہے، سمجھ لو سب سے پہلے. میری آنکھ میں کسی کو بھی بیچ دیتا ہوں؟ نہیں، تمہاری نہیں ہوتی ہے، اللہ کی دی ہوئی. میرے کڈنیز میں کسی کو بھی بیچ دیتا ہوں؟ نہیں، جب تک کہ کسی کی جان پہ بات بن نہ آئے، کسی کی جان بچانے کا مسئلہ نہ آئے، تب تک آپ آرگنز ڈونیٹ نہیں کر سکتے. کیوں؟ یہ آپ کا نہیں ہے، یہ آپ نے خریدا نہیں ہے کہیں سے، یہ اللہ کی امانت ہے، اللہ کو واپس دینا ہے آپ کو. ایک مسئلے کو آپ نے سمجھ لیا. اب آئے خودکشی، آخر کیا جرم؟ خودکشی کا مرحلہ، یہ خودکشی، یہ سوسائڈ جس کو کہتے ہیں، لوگ اس بارے میں اس توجہ اتنی جو ہے نا غفلت کا شکار ہے کہ آج معاشرے کے اندر ایک فیشن بن پڑا ہے. کیا؟ ڈرامے کا ایک ہیروئن نے سوسائڈ کی، اس کے پیچھے ایک لائن. ایک کوئی فلمی دنیا کے سٹار نے، ہیرو نے سوسائڈ کیا، بس اس کے نقش قدم پر کیا ڈپریشن، سر پر بڑے بڑے مسائل کا بوجھ ان کے زندگی پر. کیا ان کے زندگی کے ایسے غم کہ یہ برداشت نہیں کر سکتے، یہ ان کا اپنا مسئلہ. میرے بھائی، سوسائڈ کرنا، ہاں خودکشی کرنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں. آؤ اسلام سوسائڈ کے بارے میں کیا تعلیم دیتا ہے، کیا یہ جرم بتاتا ہے، کتنا بڑا یہ گناہ ہے. آؤ یہ بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 29 اور 30 آپ گھر جا کر پڑھو اور لوگوں کو بتاؤ کہ سوسائڈ کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی سورہ نساء کی آیت نمبر 29 اور 30 میں کہتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تقتلوا انفسکم. لوگوں اپنی جانوں کو تباہ نہ کرو، لوگوں اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، لوگوں اپنے آپ کو نہ مارو، لوگوں خودکشی نہ کرو، لوگوں سوسائڈ نہ کرو. کیا بھائی؟ ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ بڑا مہربان ہے. اللہ کی مہربانی کو جانو تو صحیح، اللہ کے رحم کو مانو تو صحیح، اس کی رحمت اور برکت پہ ایمان تو لاؤ. نہ مارو اپنے آپ کو. ولا تقتلوا انفسکم، سوسائڈ نہ کرو، اپنے آپ کی جان نہ لو. کیوں؟ اگر ایسا کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ومن يفعل ذلك، پھر اگر کوئی ایسا کرے عدوانا ظلما، زبردستی ظلم کے ساتھ، عدوانا و ظلما، زبردستی و ظلم کے ساتھ اپنی جان کو مار ڈالے، فسوف نصلہ نارا، پھر اللہ ایسا مرنے والوں کو جہنم میں داخل کریں گے. اللہ اکبر. اور وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے. تمہارے اپنے آپ کو مارنے سے بھی آسان ہے کہ اللہ ایسا خودکشی کرنے والوں کو جہنم میں داخل کر دے. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، سوسائڈ کرنے والے جہنم میں جانے والے ہیں. یہ سمجھ جاؤ کہ اگر تم غموں کا بوجھ لے کر، یہ پریشانیوں کا ٹوکرا لے کر اپنے آپ کو موت کے گھاٹ اتار کر یہ سمجھتے ہو کہ میں اب مشکلوں سے بری ہو گیا، اب میں مشکلوں سے چھوٹ گیا، نہیں، فسوف نصلہ نارا، اللہ جہنم میں ڈالے گا. اس کے بعد کا مرحلہ اور خطرناک ہونے والا ہے تمہارے لیے. اس کے بعد کا مسئلہ تمہارے لیے اور بڑا کٹھن اور خطرناک ہونے والا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری حدیث صحیح بخاری میں، راوی حدیث حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پچھلی امت میں ایک شخص ایسا جس کو زخم ہو گیا، ایسا زخم کہ وہ زخم کی تاب لا نہ سکا، وہ زخم کو برداشت نہ کر سکا، وہ درد کو، وہ غم کو، وہ مشکل کو، وہ مصیبت کو، وہ بیماری کو وہ برداشت نہ کر سکا اور اپنے آپ کو موت کے گھاٹ اتار دیا، خودکشی کر لیا، سوسائڈ کر لیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، بادرنی عبدی بنفسی، بادرنی عبدی بنفسی، میرے بندے نے اپنی جان کے تعلق سے بڑی جلد بازی کی. کیا ہوگا اس کے بدلے میں؟ حرمت علیہ الجنہ، میں میرے یہ سوسائڈ کرنے والے بندے پر جنت کو حرام کر دوں گا. اللہ اکبر. تم سمجھتے کہ بیوی کی پریشانی، شوہر کا ٹینشن، خرچ کا بوجھ، بزنس نہیں چل رہا، بڑے مسائل، عزت کا مسئلہ، فلاں غم، فلاں مصیبت،
یہ مصیبت کے چھٹکارے کے لیے اگر تم سوسائڈ کرتے ہو تو اللہ کہتا ہے بادرنی عبدی برفسی، جلد بازی کر لیے، تم اپنے نفس کے تعلق سے جلد بازی کر لیے. حرمت علیہ الجنہ، ایسے بندے پر اللہ جنت کو حرام کر کے جہنم میں داخل کرنے والا ہے. اللہ اکبر. مصیبتوں سے بچنے کے لیے، غموں سے چھٹکارے کے لیے اللہ کے پاس بھاگ کے آنا، مرنا نہیں. مصیبتوں کے حل کے لیے اللہ کی چوکھٹ پر سر رگڑ کر اللہ سے رحمت کی دعا کرنا، یہ رحمت، یہ مصیبتوں کا حل. مرو گے، سوسائڈ کرو گے، خودکشی کرو گے، تم نے یہ دنیا کے مسائل اور غم کچھ نہیں دیکھے، جہنم کے غم تو اس سے بڑے بڑے ہیں. یہ دنیا کے مسائل تو تم نے کچھ نہیں دیکھے، اس سے بڑے بڑے مسائل، اس سے بڑے بڑے غم، بھیانک عذابات اللہ تبارک و تعالی جہنم میں عطا کرنے والا ہے. اللہ اکبر. یہ سوسائڈ کا مسئلہ میرے بھائی تھوڑا مسلمانوں کو خاص طور پہ، میرے بھائی مسلمانوں کو خاص طور پہ یہ بات بتانی چاہیے کہ تم اللہ کے بندے ہو، تم نے اقرار کیا ہے، تم نے نبی کی شریعت پر ایمان لایا ہے، تم نے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر صدق دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا رب مانا ہے. یہ تمہارا عقیدہ نہیں، یہ ایک مسلمان مومن کا وطیرہ نہیں، ایک مسلمان کا یہ معاملہ نہیں کہ وہ سوسائڈ کر سکتا ہے. یاد رکھنا، یہ بات سمجھو میرے بھائی. آؤ اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کیا آج کیا ہو گیا سوسائڈ کا مسئلہ؟ ویسے تو تقریباً یہ 4-5 سال سے سوشل میڈیا عام ہو جانے کی وجہ سے سوسائڈ کے کیسز بہت نظر آ رہے ہیں. ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی ہوتے ہوں گے لیکن ہمیں معلوم نہیں ہوتا تھا. لیکن سوشل میڈیا عام ہو گیا ہے، کوئی تھوڑا سا ایک مسئلہ ہو گیا بس لوگ سوشل میڈیا پہ وائرل کرنا شروع کرتے ہیں. لوگوں کا اندازہ ہی نہیں کہ کیسا استعمال کرنا ہے. کسی کی چپل ٹوٹ گئی تو سوشل میڈیا، کسی کو جو ہے نا دست لگ گئے تو سوشل میڈیا، کسی کو تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا تو سوشل میڈیا. کیا بھائی مسخرہ پن، تماشا ہے سب کا، زندگیوں کا تماشا بناتے ہو تم. بازو پڑوسی میں دو جو ہے نا خاتونوں میں جھڑکا ہو رہا ہے، بازو کا ایک پڑوسی آ کے سوشل میڈیا پہ لائیو ویڈیو، دیکھو خواتین کا جھگڑا. کیا بھائی، کیا سوشل میڈیا، کیا شیئر کرنا، کیا شیئر نہیں کرنا، کیا بتانا، کیا نہیں بتانا. یاد رکھو اگر ایک خاتون کی خودکشی کو تم لوگوں کے اندر سوشل میڈیا پر عام کرو گے اور وہ دیکھ کر کوئی اور انسپائر ہو کر کوئی اور خودکشی کرے گا، تم بھی برابر اس کے گناہ میں شریک ہو جاؤ گے. یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. آج کیا ہو گیا دیکھیے آپ، ایک لڑکی گجرات کی خودکشی کرنے سے پہلے ویڈیو لی اور لوگوں کے سامنے میٹھے میٹھے باتیں، ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا. کیا سمپتھی لینا ہے، لوگوں کا فیور لینا ہے؟ لو، کوئی مسئلے کی بات نہیں بھائی. لوگوں کا فیور لینا ہے تمہیں تو لو، کوئی مسئلہ نہیں. تمہارے شوہر کے خلاف لو، تمہارے سسرال والوں کے خلاف فیور لو، کوئی مسئلے کی بات نہیں. لیکن وہ طریقے سے لو جو جائز طریقہ ہے، کیونکہ تم مسلمان. ورنہ یہ مسلمان کا لبادہ اوڑھ کر غیر مسلمانوں والے حرکت نہ کرو. یہ مسلمانوں کا چولا اوڑھ کر مشرکوں، کافروں، منافقوں جیسے حرکت نہ کرو. یہ چیز سمجھو. آج کیا ہو گیا دیکھیے اب، ہر کوئی سسرال والے ظلم کرے. ہاں شوہر کا ظلم، ہاں جہیز کا ظلم، یہی چرانے سوشل میڈیا پہ. میرے بھائی جہیز لینے سے انسان جہنم میں جائے گا نہیں جائے گا ہم نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے. لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ نے، رسول اللہ نے یہ بتایا ہے کہ خودکشی کرنے والا جہنم میں جائے گا. اس پر کوئی بات کرنے تیار نہیں. آج ہمدردی ہے ہمیں، ہر مظلوم سے ہمدردی ہے ہمیں، صرف وہ ایک بہن سے نہیں بلکہ دنیا کے ہر بھائی، ہر بہن جن پر ظلم ہو رہا ہے ان سے ہمدردی ہے. اور ایمان کا تقاضا ہے کہ ہر مظلوم کے ساتھ ہمدردی ہونی چاہیے ہمیں. لیکن ہمدردی کا یہ مطلب نہیں ہو سکتا کہ تم اللہ کے قانون کو ہاتھ میں لو،
ہمدردی کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا جو مرضی میں آئے کرو. ہمدردی کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا اللہ کی آیتوں کو ٹھکرا دو. ہمدردی کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا رسول اللہ کی حدیثوں کو چھوڑ دو. ہمدردی کا یہ مطلب نہیں ہو سکتا کہ ایک گناہ گار کو فیور کرو. ہمدردی کا یہ مطلب نہیں ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خواتین اپنے شوہروں کی شکایت لے کر آتی تھی اللہ کے نبی کے پاس. جاؤ تم بھی, کیا مسئلے کی بات ہے, حلال طریقہ, جاؤ قاضی کے پاس, مولوی کے پاس, مفتی کے پاس, کوئی صدر کے پاس, کوئی ذمہ دار کے پاس, جاؤ پولیس محکمے کے پاس, کوئی جج اور وکیل کے پاس. بہت راستے ہیں تمہارے پاس, بہت حلال راستے. کیا حرام راستہ ہی ملا تھا حل کے لیے؟ اللہ اکبر. ایمان کی کمی ہے میرے بھائی, ایمان کی کمی, توحید کے تعلیم کی کمی, اور یہ اخلاص کی کمی, ان کے پاس توکل کی کمی اور رب کی رحمت سے مایوسی, یہ قدم اٹھانے پر انہیں مجبور کرتی ہے. یہ چیز سمجھو, کیا انسان کا خاتمہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے میرے بھائی. انسان کا خاتمہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. انبیاء دعا کرتے تھے اللہ حسن خاتمہ عطا کرنا. اللہ جب یہ زندگی ختم پہ ہو, اللہ جب موت کا وقت قریب ہو, اللہ نیکیوں پہ زندگی کو رکھنا. اللہ جب ہماری موت قریب آ جائے, اللہ تیری توحید پر ہمیں موت دینا. اللہ گناہ پر ہمیں موت نہ دینا. اللہ حسن خاتمہ پر ہمیں ہمارا خاتمہ کرنا. کوئی معمولی بات نہیں. آؤ سنو یہ حدیث جس کے راوی حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحیح بخاری کی روایت. کہتے ہیں ایک جنگ کے اندر اللہ کے نبی کے ساتھ ہم تھے. ایک جنگ میں ہم اللہ کے نبی کے ساتھ تھے. ایک شخص کو ہم نے دیکھا کیا دشمن کی اینٹ سے اینٹ بجا رہا ہے. جو کافر سامنے آتا کاٹ ڈالتا, جو کافر سامنے آتا, جو مشرک سامنے آتا اسے کاٹ کے رکھ دیتا. ایسے بہادری کے جوہر اس شخص نے ہمیں دکھائے, ایسے کرتب دکھائے, ایسا جو ہے نا جیالا مرد لڑا, پورا سارا دن اس نے لڑا. شام ہوئی, جنگ تھمی, لوگ اپنے اپنے خیموں میں آئے, اللہ کے نبی بھی اپنے خیمے میں آئے. حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کے سامنے اس شخص کے بارے میں تذکرہ کیا کہ یا رسول اللہ, یہ شخص فلاں شخص کیا بہادری کے جوہر دکھائے آج میدان کارساز میں, میدان جہاد میں. دشمن کے اینٹ سے اینٹ بجائی, کافروں اور مشرکوں کی گردنیں اڑائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اللہ اکبر. اما انہو من اہل النار, اما انہو من اہل النار. ارے وہ تو دوزخی ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے کہا ارے وہ تو دوزخی ہے. صحابہ گھبرا گئے, صحابہ پریشان ہو گئے, تڑپ کر رہ گئے صحابہ. لوگوں میں ڈسکشن ہوا. ایک شخص نے کہا دیکھو ایک کام کرتا ہوں, کل جب جنگ شروع ہوگی میں اس کا پیچھا کروں گا, میں دیکھوں گا آخر یہ جہنمی کیوں, آخر اتنا بہادری سے لڑنے کے بعد, آخر میدان جہاد میں اتنا بہترین جیالہ پن دکھانے کے بعد اللہ کے نبی نے جہنمی کیوں کہا آخر اس شخص کو, میں اس کے پیچھے پیچھے جاؤں گا. کہتے ہیں کہ میں گیا, جہاں جہاں یہ شخص جاتا میں اس کے پیچھے پیچھے, جہاں یہ رکتا میں رک جاتا, جہاں یہ تیز چلتا میں تیز چلتا, جہاں یہ آہستہ چلتا میں بھی آہستہ چلتا. میں نے دیکھا کہ میدان جنگ میں لڑتے لڑتے یہ شخص زخمی ہو گیا, ایسا زخمی ہو گیا کہ موت کی تمنا کرنے لگا. میں نے دیکھا اپنی تلوار کو وہ الٹی زمین پر رکھا اور اپنے سینے میں چبا کر اس تلوار پر لیٹ کر خودکشی کر لی. اللہ اکبر. دوڑا دوڑا یہ شخص آیا اللہ کے نبی کے پاس, اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد, یا رسول اللہ گواہی دیتا ہوں, میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں یا رسول اللہ. کہا کیا ماجرا ہے؟ کہا یا رسول اللہ جس شخص کے بارے میں کل آپ نے وعید سنائی تھی کہ وہ جہنمی ہے, میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آ رہا ہوں کہ وہ خودکشی کر لیا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے کہا ہاں لوگوں, ہاں یہ حسن خاتمہ کا مسئلہ کیا ہے دیکھو آپ. اللہ کے نبی نے کہا ہاں دیکھو, ایک انسان زندگی بھر اہل جنت کے عمل کرتا ہے لیکن وہ خاتمہ بالخیر پر نہیں مرتا, وہ اہل دوزخ میں ہو جاتا ہے. ایک شخص اہل دوزخ کے عمل کرتا ہے لیکن اس کا خاتمہ اچھا ہو جاتا ہے, وہ اہل جنت میں داخل ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. یہ خاتمہ کا مسئلہ ہے صاحب.
پورا ظلم ہوا آپ پہ, پورا مسئلے ہوئے آپ کے اوپر, ظلم کے پہاڑ توڑے گئے, آپ کو ٹارچر کیا گیا, سب آپ کو نیکیاں ملتی اگر آپ صبر کر لیتے, لیکن آپ نے جو قدم اٹھایا وہ خاتمہ بالخیر والا قدم نہیں ہے, یاد رکھنا. یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائی, یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خودکشی یہ گناہ کبیرہ میں سے گناہ ہے. ہاں, اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ چاہتے ہیں تو اللہ شرک کے علاوہ کوئی بھی گناہ کو, یہ گناہ کو بھی اللہ کا اس کا مسئلہ ہے. ہم تو کہیں گے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں, ہم تو یہی دعا کریں گے, لیکن جو قدم اس نے اٹھایا وہ ٹھیک نہیں, اس کی تائید ہم نہیں کر سکتے کبھی بھی. خودکشی کی تائید ہم کبھی بھی نہیں کر سکتے. ایک اور مسئلہ ہے خودکشی کے اندر, کیا دیکھو آپ, اس خودکشی میں خاص طور پر جو ابھی فی الوقت وائرل ہو رہی ہے, اس خودکشی میں ایک بڑا اہم مسئلہ ہے, بہت لوگ مرتے ہیں, بہت لوگ خودکشی کرتے ہیں, لیکن ہر خودکشی کا علم ہمیں نہیں ہوتا. لیکن جو گناہوں کا علم ہو کر لوگ گناہ کرتے ہیں, اعلانیہ گناہ کرتے ہیں, لوگوں کو دکھا کر گناہ کرتے ہیں. ہاں جانتے ہیں لوگوں کو دکھا کر گناہ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو دکھا کر گناہ کرنے کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اس کو گناہ سمجھتا ہی نہیں. اللہ اکبر, انسان اسے گناہ سمجھتا ہی نہیں, یا پھر اللہ کا ڈر اور خوف اس کے دل سے اڑ گیا ہے, اللہ کا ڈر اور خوف اس کے دل سے چلا گیا ہے, بس وہ دن دناتے گناہ سب کے سامنے کرتا پھرتا ہے. اب تو اپن صرف وہ ایک کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں نا کہ ایک مسئلہ ہوا, لیکن اعلانیہ گناہ کے اندر میرے بھائی اپنی آپ کی میری زندگی بھی ٹٹول لینا تھوڑا, لوگوں کے سامنے لوگوں کے ساتھ دکھا کر گناہ کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. آؤ یہ حدیث سنو, راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ ہے, صحیح بخاری کی روایت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میری امت, میری تمام امت کے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا, میری تمام امت کے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا, سوائے ان لوگوں کے گناہوں کو جو اعلانیہ دکھا کر گناہ کرتے ہیں لوگوں کو. اللہ اکبر, دکھا کر گناہ کرنے والوں کے گناہوں کو اللہ نہیں معاف کر سکتا. ایک گناہ پھر لوگوں کو دکھا کر, اس میں دگنا گناہ ملے گا, یاد رکھنا. ہم دعا تو یہی کریں گے کہ کوئی کافر ہو کر نہیں مرا, کوئی مشرک ہو کر نہیں مرا. سوسائڈ کرنے والا کافر مشرک نہیں ہو جاتا ہے, یہ مانتے ہیں, ہمارے علماء نے ہمیں سکھایا ہے. مغفرت کی دعا تو ہم کرتے رہیں گے, لیکن وہ اچھا عمل نہیں. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ ایک شخص کا جنازہ لایا گیا, کیا خودکشی کیا ہوا تھا. اللہ کے نبی نے کہا, میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا, تم لوگ پڑھ لو. اللہ اکبر, کتنی معیوب بات ہے کہ اللہ کے نبی موجود ہو اور ایک مسلمان کا نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کرتے ہوں. اللہ اکبر. ویسے مخروج شخص کا بھی اللہ کے نبی جنازہ نہیں پڑھاتے تھے, قرض دار کا جب تک قرض ادا نہ ہو. یہ ایک بھی مسئلہ ہے. ہمارا ایک مسئلہ بڑا خطرناک ہے, ہم ایک آنکھ سے دیکھتے ہیں سب چیزوں کو, دو طرفہ نہیں دیکھتے مسائل کو. گئے تو پورے ادھر بھاگ جاتے, گئے تو پورا ادھر بھاگ جاتے. معتدل رہو, امت وسطیٰ ہے, سمجھنے کی کوشش کرو مسئلے کیا ہے. دیکھو آپ, دکھا کر گناہ کرنے سے ایک تو یہ کہ انسان اس کو گناہ نہیں سمجھتا, دوسرا یہ کہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے کہ نہیں, بے ذرہ برابر اللہ دیکھ رہا ہے. گناہ ایک تو چھپا کر لوگ چھپاتے اپنے گناہوں کو, تم دکھا رہے ہو. دو, تین یہ کہ دوسروں کو انسپائر کرتا ہے بندہ, میں گناہ کر رہا ہوں تم بھی گناہ کرو. اللہ اکبر. اور ہوا یہی ہے, ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے ہاں یہ نوجوان لڑکیوں کا کہ سسرال کے ظلم پر, عشق اور محبت میں ناکامی پر اور دوسرے مسائل پر ویڈیو بنا کے کیا سمجھتے ہیں اس سے کیا ہونے والا ہے؟ کیا تمہارے ویڈیو بنانے سے کوئی فائدہ ہونے والا ہے؟ نہیں, بلکہ یہ جو سوسائڈ کرنے والے ویڈیو بنا رہے ہیں, ایک تو سوسائڈ خودکشی کرنے کا گناہ اور یہ گناہ لوگوں کا بتانے کا گناہ, دونوں گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں. جائز نہیں, نہ اسلام میں جائز ہے, نہ انڈیا کے قانون میں جائز ہے کہ انسان خودکشی کر سکتا ہے.
نہیں کر سکتا. یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائی. آؤ کیا دیکھو آپ, اگر خودکشی کر لی ہے, کیوں کرتا انسان خودکشی؟ ڈپریشن, پریشانی, یہ چلتا نا, اور کیا رہتا؟ قرضوں کا بوجھ, بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی, عزت کا مسئلہ ہو گیا, محلے میں عزت پوری خراب ہو گئی, کچھ بھی ایک مسئلہ رہتا. یہ دنیاوی مسائل میں سے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بھائی اب تو مر گیا تو معاملہ ہی ختم نا, کہاں یہ قرض کی آفت, کہاں یہ بچیوں کی شادی کا بوجھ, کہاں یہ عزت کے ڈھنڈورے, کیا یہ اور دوسرے مصیبتیں اور مسائل, ایک ہی مسئلے میں سب خلاص نا. نہیں, ایسا ہونے والا نہیں. آؤ سنو, یہ حدیث کو راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اچھا, یہ بات بتانے سے پہلے اعلانیہ گناہ جو ہوتے ہیں نا, اس کانٹیکس میں ایک اور حدیث سن لو تاکہ تھوڑا سا مسئلہ واضح ہو جائے, سمجھ میں آ جائے لوگوں کو کرنا کیا ہے. بھائی آج کل تو مسئلہ ایسا ہے کہ بھائی فیس بک کون کون یوز کرتے بلکہ نہیں پوچھنا ہے, نہیں کرتے وہ تو دو چار نکل جاتے ہیں, ایک آدھ نکلتا نہیں کرنے والا الا ماشاء اللہ, باقی کے سب کے پاس ہے نہیں, بٹن پر بٹن دبا رہے ہیں, کیا ہماری بہن ہماری بہن ہماری بہن. ایسا آپ کے محلے کے اندر ایسی سب وہ جو ہے نا بیوہ بہنیں بیٹھی ہیں, کبھی فکر کریں ان کی. ایسی ہزاروں بہنیں جو جہیز کی لعنت کی وجہ سے بیٹھی, کبھی فکر کریں ان کی. پورا مسئلہ ختم ہونے کے بعد میری بہن پکار رہے ہیں اپن لوگ. کتنے نکمے ہیں اپن لوگ, کتنے نکمے ہیں اپن لوگ. سمجھنے کی کوشش کرو میرے بھائی. دکھا کر گناہ کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. دیکھو اگر تم گناہوں کو چھپا دو گے, چھپا کر بھی نہیں کرنا گناہ ہو جاتا انسان سے. غلطیوں کا پتلا ہے نا انسان, ہو جاتا. گناہ ہو گیا تو پھر لوگوں کو نہیں بتانا. کیا میاں معلوم نوجوانوں کا مسئلہ, بھائی آج نوجوان, سب مسئلہ نوجوانوں کے ارد گرد ہے. یہ سب چیزوں کا سب مسئلہ نوجوانوں کے ارد گرد ہے. آج نوجوان ڈپریشن کا شکار, تعلیم سے دور, اخلاق سے دور, بیتوقع اور بیہودہ ماحول کے اندر زندگی گزار رہا ہے. ڈرگز, نشہ, یہ سب چیزوں کا عادی ہو چکا ہے آج ایک نوجوان. امت کے نوجوانوں کا بیڑا پورا کا پورا غرق ہو چکا ہے. اندازہ نہیں کون سے نگر پہ جا رہے ہیں. یہ ہو گیا گناہ, اللہ معاف کر دے. اللہ تو ہی معاف کرنے والا ہے, تیرے سوا کوئی نہیں. یہ کرنا معلوم, پہلے اپن وہ چھوٹا پیتے تھے, اب بڑا پیتے. گناہ کر رہا, پھر بول رہا لوگوں کو آ کے سامنے اپنا یہ مسئلہ, اپن اس کو ہاتھ پہ لے لیے, اپن اس کو دھوکہ دے دیے, اس کو اپن جو ہے نا چاٹی دے دیے. یہ گناہ ہے بھائی. تم سے غلطی ہو گئی, اللہ سے معافی مانگو. حقوق العباد ہے, بندے سے معافی مانگو جا کے. کیا ہوگا؟ اعلانیہ گناہ نہیں کریں گے, اللہ سے معافی مانگ لیں گے. آؤ سنو, راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک ایسا مرحلہ آئے گا کہ بندہ اللہ سے اتنا قریب ہوگا اللہ, اور وہ بندہ اور کوئی نہیں. بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلے تنہائی میں بولے گا, بندے تو نے یہ گناہ کیا تھا نا. بندہ کرے یا اللہ کیا تھا. تو نے یہ فلاں وقت میں یہ گناہ کیا تھا نا. بندہ اقرار کرے گا یا اللہ کیا تھا. بندے تو نے یہ گناہ کیا تھا نا. بندہ اقرار کرے گا یا اللہ کیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا, بندے ہم نے تیرے گناہوں پر دنیا میں پردہ ڈالا تھا, جا آج ہم تیرے گناہوں کو بخش دیں گے. اللہ اکبر. اعلانیہ گناہ نہیں میرے بھائی, اعلان کر کے گناہ نہیں کرنا, لوگوں کو دکھا کر گناہ نہیں. اللہ اکبر. یہ اور معیوب بات ہے, چھپا کر بھی بچنا چاہیے. یہ چیز سمجھو, یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. آج نوجوانوں کا مسئلہ میرے بھائی, کسی رپورٹر نے حیدرآباد کے ویڈیو ڈالا, لوگ ہجڑے نامرد مخنثوں کے ساتھ سیلفی لینے کے اندر جو ہے نا اتابلے پڑے ہوئے. مسلمان نوجوانوں کی بات چل رہی ہے. کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ اللہ پوچھنے والا ہے کل قیامت کے دن, اپنی جوانی کو کہاں گزار کے آئے. اللہ اور نوجوان کو عرش کے سائے میں جگہ دے گا جو اپنی جوانی کو عبادت میں گزارے گا.
کیا نوجوانوں کا ماحول ہو گیا. ایک طرف ہماری بہنیں سوسائڈ کر رہی ہے, دوسری طرف تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم مخنثوں کے ساتھ, ہجڑوں کے ساتھ فوٹو کھنچوا رہے ہو. اللہ اکبر, لعنت ہے ایسے لوگوں پر. اللہ کی رحمت نہیں ملے گی ایسے لوگوں کو, ایسے کام کرنے والوں کو. آؤ میرے بھائی, اسی تعلق سے ایک اور مسئلہ آپ کے سامنے رکھنے کی میں پوری کوشش کر رہا ہوں تاکہ بات تھوڑا واضح ہو جائے. کیا کہ میں کیا کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھ لے کہ زندگی کے بوجھ, مسائل, پریشانیاں, مصیبتیں یہ سب خلاص ایک مسئلے میں گئے, سمندر میں کود گئے, کھانسی کا پھندا لگائے, لٹک گئے, زہر پی کے مر گئے, گلا گھونٹ لیے, ہاتھ کی نسیں کاٹ لیے, مسئلہ ختم. نہیں, یہاں سے تو شروعات ہے تمہارے تکلیفوں کی, یہ چیز سمجھو. آؤ, حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من قتل نفسہ بشیء فی الدنیا, جو کوئی اپنی جان کو قتل کر لے, جو کوئی خودکشی کر لے, جو کوئی سوسائڈ کر لے اس دنیا کے اندر, عذب بہ یوم القیامہ, اللہ اس طریقے سے قیامت کے دن عذاب دے گا جیسا اس نے سوسائڈ کیا تھا. تم اگر زہر پی کر مرو گے, یہ زہر جہنم میں تمہارے ساتھ ہوگا, وہاں گھوٹ پی پی کر مرتے رہو گے, تلتے رہو گے. تم نے پھانسی کا پھندا ڈال کر سوسائڈ کیا تھا, یہ پھانسی کا پھندا تمہارے ساتھ قیامت تک ہوگا, ہر روز مرتے رہو گے تم. اگر تم نے نسیں کاٹ کر اپنی سوسائڈ کی تھی, تم زندگی بھر قیامت تک یہ نسیں کاٹ کاٹ کر جو ہے نا اپنی زندگی گزارو گے. تکلیف ختم ہونے والی نہیں ہے, بڑھنے والی ہے تکلیف. یہاں سے تکلیف ختم کرنا چاہتے ہو, اللہ کے پاس بھاگ کے آؤ. اپنے مصیبتوں کا مسئلہ لینا چاہتے ہو, آؤ رب تعالیٰ کے حضور سر کو جھکاؤ, مانگو اللہ سے. وہ مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے, وہ مسئلوں کو حل کرنے والا ہے میرے بھائی. یہ چیز. اور میرے بھائی, معاملہ وہ بہن عائشہ کا یا کوئی اور ہمارے بھائی مظلوم کا, ایک ایمان والے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک ایمان والا مسلمان ہر مظلوم کے ساتھ ہمدردی جتائے, جتنا ہو سکتا ہے اس کی مدد کرے. لیکن میرے بھائی ایک بات میں بانگے درا کہنا چاہتا ہوں, یہ بات ہم سب کو کہنا چاہیے, جتنے بھائی جتنی بہنیں سسرال کا مسئلہ ہو, جہیز کا مسئلہ ہو, قرضوں کا مسئلہ ہو, زندگی کے کوئی مسئلے کا مسئلہ ہو, کوئی پریشانیاں مصیبتیں ہو, کوئی ہمارا بھائی کوئی ہماری بہن پریشانی میں ہے, مظلوم ہے, پریشانی کا مصیبت کا شکار ہے, سب سے پہلے ہم یہ کہتے ہیں, ہم ان سے معافی چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی مدد نہیں کر پا رہے ہیں, ہم نہیں پہنچ پائے آپ کے پاس, ہم آپ کی تیمارداری نہیں کر پائے, ہم آپ کی پیٹ نہیں تھپتھپا پائے. ہمیں اس بات کے پر شکوہ ہے, ہمیں اس بات پر شکوہ ہے, ہم شرمندہ ہے اس بات پر, ہم شرمندہ ہے کہ ہم آپ کی مدد نہیں کر پائے. لیکن یہ بات بھی سمجھو, ہمارے بھائی وہ بہن جو پریشانی میں سوسائڈ کرنے کا سوچ رہے ہیں, کہ اپنے دوستوں کے ساتھ مسئلوں کو شیئر کرو, اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ اپنے مسئلوں کو شیئر کرو. اگر نہیں کر سکتے تو میں تمہیں بتاتا ہوں, ایک دروازہ ایسا ہے جو کبھی بند نہیں ہوگا تمہارے لیے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دروازہ ہے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا در ہے. ساری دنیا تمہارا ساتھ چھوڑ دے, کوئی فکر کی بات نہیں, ہمارا پیدا کرنے والا, ہمارا خالق, ہمارا مالک, ہمارا رازق, ہمارا اچھا برا جاننے والا ہمارے ساتھ ہے. وضو کرو, 2 رکعت نماز پڑھو, اپنے نہتے ہاتھوں کو اٹھا کر اس سے مدد طلب کرو, دیکھو آنن فانن تمہارے پاس مدد آئے گی. اور میں کہنا چاہتا ہوں, جو پریشانی کا شکار ہے, جو پریشان ہے, جو ذہنی الجھنوں میں ہے, ایسا قدم نہ اٹھاؤ, ایسا قدم نہ اٹھاؤ کہ وہ قدم اٹھانے کے بعد تمہیں بھی پریشانی ہو ساری قیامت تک, اور تمہارے چاہنے والوں کو پریشانی ہو, تمہارے ماں باپ کو پریشانی ہو, تمہاری اولاد ہے وہ نہتی اولاد کو پریشانی ہو, تمہارے چاہنے والے رشتہ دار ہیں ان کو پریشانی ہو. میرے بھائی ایسا قدم نہ اٹھاؤ, یہ بات سمجھنے کی کوشش کرو. خودکشی کی موت کے بعد پریشانیاں ختم نہیں بلکہ پریشانیاں اور بڑھنے والی ہے, تمہاری بھی بڑھنے والی ہے, تمہاری اولاد کی بھی بڑھنے والی ہے, تمہارے ماں باپ کی بھی بڑھنے والی ہے, تمہارے رشتہ داروں کی بھی بڑھنے والی ہے. یہ بات سمجھو میرے بھائی, جیسے مرو گے ویسا عذاب دیا جائے گا, تم جیسے خودکشی کرو گے ویسے تمہیں عذاب دیا جائے گا. یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر تم یہ دنیا کی تھوڑی سی راحت کے لیے تھوڑی سی پریشانی کو برداشت نہ کر کر خودکشی کر لو گے, میرے بھائی اور میری بہنوں سنو, کہ اگر تم خودکشی کر لو
لو گے تو اللہ تم پر جہنم میں تمہیں داخل کرے گا. میرے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. دکھا کر گناہ کرنا اس سے بھی اور بڑی بات ہے. میرے بھائی میری بہنوں جو پریشان ہے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ہم اللہ پر توکل کرنے والے لوگ ہیں, ہم اللہ پر بھروسہ کرنے والے لوگ ہیں. ہمارے نفع کا مالک, ہمارے نقصان کا مالک ایک ذات ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں. ظلم ہے تمہارے اوپر, سسرال کا مسئلہ ہے, بوجھ ہے کوئی اور تمہارے اوپر, وہ بوجھ اللہ دور کرے گا. بس اللہ کی طرف بھاگ کر آؤ اور یہ سمجھنے کی کوشش کرو کہ یہ دنیا کی تکلیفیں جو تمہیں دی جا رہی ہے, اگر تم ایمان والے ہو, ایک کانٹا بھی چھپے گا تو اللہ اس کے بدلے میں تمہیں نیکی دے گا. ایک چھوٹی تکلیف بھی ہوگی تو اللہ جنت میں درجہ بلند کرے گا. صبر کرو, صبر کرو, صبر کا دامن نہ چھوڑو, ایمان کا دامن نہ چھوڑو, حرام موت نہ مرو. میرے بھائی میری بہنوں یہ بات سمجھنے کی کوشش کرو. کل قیامت کے دن اگر سوال کر لے اللہ تبارک و تعالی یہ زندگی ہم نے دی کیوں اسے گنوا کے آئے, تو کیا جواب دے کر ہم اللہ کے پاس جائیں گے؟ کوئی جواب نہیں ہوگا, رسوائی ملے گی. یاد رکھنا یہ بات سمجھو, تم تنہا نہیں ہو, تم تنہا نہیں ہو, تمہارے ساتھ معاشرے کے سارے اچھے لوگ ہیں, سارے اچھے لوگ ہیں. کوئی بہنیں ہیں, یہ امت کے اندر ہزاروں جیالے ہیں, تمہارے بھائی بن کر ابھر جائیں گے. تم مدد کے لیے پکارو تو صحیح. تمہارے ہمارے بھائی اگر کوئی پریشان ہے, یہ امت کے اندر ہزاروں لاکھوں لوگ اچھے ہیں, ہزاروں لاکھوں لوگ اچھا دل رکھنے والے ہیں, تم پکارو تو صحیح, تمہاری مدد کے لیے آ جائیں گے. لیکن حرام موت نہ مرو میرے بھائی میری بہنوں, حرام موت نہ مرو. ایک اور مسئلہ آپ کے سامنے میں یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ ذمہ داروں کی ذمہ داری اصل مسئلہ ہے. آج دیکھیے آپ, بچی کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ تمہارا اصل گھر کون سا, تمہارا اصل گھر سسرال ہے. کیا سمجھتی ہے لڑکی؟ اب باپ نے لاکھوں روپے خرچہ کیے, ہزاروں روپے خرچہ کیے, اب شادی کر دیا ہے, اب سسرال سے ہی ہمارا جنازہ اٹھے گا. وہاں پریشان ہوتی ہے, وہاں ظلم کا شکار ہوتی ہے. کہتی کیوں نہیں؟ کیونکہ یہی زندگی گزارنا ہے. اچھی بات ہے, لیکن ایک حد تک میری بہنوں تمہارا اصل گھر تمہارے باپ کا گھر ہے, تمہارا اصل گھر تمہارے بھائیوں کا گھر ہے. کوئی لڑکی, کوئی بہن بیوہ ہو جاتی ہے, طلاق شدہ ہوتی ہے یا خلا والی ہوتی ہے, ذمہ داری ہے باپوں کی, ذمہ داری ہے معاشرے کے بھائیوں کی. اس کی نگہداشت کرے, اس کے ذمہ داری کو قبول کرے, اسے یہ بات کا تیقن دے بیٹے تیرا شوہر اگر تیری ذمہ داری نہیں لیتا چھوڑو اسے, لات مارو, کوئی مسئلے کی بات نہیں. تمہارا باپ ابھی زندہ ہے, تمہارا بھائی ابھی زندہ ہے, امت کے جیالے زندہ ہے. اگر اس کا باپ نہیں, اس کا بھائی نہیں, مسجد کے صدروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس بہن کی تیمارداری کرے, سوسائٹیوں کے ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے, علاقوں کے ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھائی بہن کی تیمارداری کرے, اس کے مسئلے کو حل کرے. میرے بھائی آج امت کے اندر یہی مسئلہ ہو گیا. انسان جب یہ سمجھتا ہے کہ کوئی اور راستہ نہیں تو آخر میں چنتا ہے حرام موت کی طرف. یاد رکھنا اگر ہم مدد کرنے کے قابل ہیں, اللہ نے طاقت دی ہے, اللہ نے وسعت دی ہے, اس کے باوجود مدد نہیں کرتے. اگر وہ برائی کو برا نہیں جانتے, ہاتھ سے نہیں روکتے, زبان سے نہیں روکتے, دل میں برا نہیں جانتے, یاد رکھنا کل ہمارے گریبان پر بھی بات آ سکتی ہے, اللہ ہم سے بھی سوال کر سکتا ہے. یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائی, ایسے ہی بات نہیں ہے یہ. اس مسئلے میں امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ ہر فرد اٹھے اور بتائے لوگوں کو کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں. اچھا ایک اور مسئلہ, بہت چھوٹی بات ہے. کیا دیکھو آپ, بات یہ کہ ایک مسلمان سوسائڈ کیسے کر سکتا ہے, کیسے وہ خودکشی کر سکتا ہے, کیسے کر سکتا ہے؟ علم کی کمی کی وجہ سے, ایمان کی کمی کی وجہ سے. دیکھو آپ, ہم میں سے اکثر لوگ ہیں کیکو آئے زندگی میں, اللہ کیکو پیدا کرا, یہ دنیا میں کیکو ہے اپن لوگ, کسی کو اندازہ نہیں اس بات کا, جواب ہی نہیں معلوم. کوئی سمجھ رہا بزنس کر لینے آئے, شادی کرنے آئے, بچے ہو جائیں گے, زندگی ایسے ہی کمانے کھانے میں گزارنے. نہیں, یہ چیز سمجھنا ہے. جو مسلمان یہ بات کو سمجھے گا وہ کبھی سوسائڈ نہیں کرے گا. کیا سورہ زاریات میں اللہ نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, لوگوں ہم نے جنوں اور انسانوں کی زندگی بنائی ہے, ہم نے انہیں پیدا کیا ہے ہماری عبادت کے لیے. تمہارا مسئلہ, ہمارا مسئلہ, زندگی کے چھوٹے چھوٹے مسئلے ایک سائیڈ میں, اللہ کی عبادت اصل ہماری زندگی کا مقصد ہے, اس کو سمجھو.
پھر سورہ ملک میں اللہ نے کیا کہا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. لوگوں ہم نے موت و حیات کو اس لیے بنایا تاکہ تمہیں آزمائے. یہ زندگی آزمائش ہے, یہ امتحان گاہ ہے, یہاں مصیبتیں آئیں گی, یہاں پریشانیاں آئیں گی. یہ مسلمان کو ان کامیاب امتحان میں صبر کے ساتھ, ایمان کے ساتھ کامیاب ہونا ہے انشاءاللہ. ہم ایسے نہیں ہیں یہاں پر, اللہ امتحان کے واسطے بھیجا بھائی ہمارے کو یہاں. یہ سمجھانا سب سے پہلے. اور دوسری بات کیا سمجھانا جانتے ہیں؟ دوسری بات یہ سمجھانا کہ دیکھو لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. کیوں؟ اللہ کی رحمت سے مایوس وہ ہوتے ہیں جو بھٹکے ہوئے ہیں, گمراہ لوگ ہیں. اللہ کی رحمت سے مایوس کون؟ بھٹکے ہوئے. اللہ کی رحمت سے مایوس کون؟ کافر. کافر اللہ کا انکار کرنے والے اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں. ہم تو اللہ کا اقرار کرنے والے ہیں, اللہ کی ذات پر ایمان لانے والے ہیں. ہم اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوں گے انشاءاللہ. یہ ایک چیز سمجھانا اپن, یہ ایک چیز سمجھانا. اب یہ جہیز کے مسئلے میں کچھ بولنے کا نہیں ہے, بہت بول لی ابھی تک. اب کرنا ہے, کیا کرنا ہے جہیز کے مسئلے میں؟ یہ پورے عجیب و غریب تندانے ہیں پوری قوم کے اپنے. پانی پڑتے مینو کا نکلتے, دیکھو ایسا نکل جاتے پورے. وہ نعرے لگاتے, احتجاج کرتے, وہ کرتے, سب کرتے. شادی کا وقت آتے ہم والے ابھر رہے ہیں, بھا والے ابھر رہے ہیں, پھپھو لے ابھر رہے ہیں, فلانے ام کا ہے, ڈم کا ہے, پورا خاندان پہ ڈال دیتے. الرجال قوامون علی النساء, اللہ تبارک و تعالی نے قوام بنایا ہے مرد کو عورتوں کے اوپر. اور تم عورتوں کی دعائی دیتی ہو اللہ اکبر. نہیں, مرد ہے, جیالے ہے. اگر اندر سے مردانگی کا ذرہ بھی ثبوت دینا چاہتے ہو, کہو عورتوں کی کمائی کا ایک پیسہ نہیں چاہیے مجھے. میری بیوی کو کیا کھلانا, کیا پہنانا, کیا پلانا میری ذمہ داری ہے. میں نامرد نہیں, میں مرد ہوں, اللہ نے مرد بنایا ہے مجھے. یہ ہر نوجوان طے کر لینا, ان کے اوپر نہیں ڈالنا. ارے بڑے بھائی, یہ مثال اچھی نہیں ہے لیکن دینا پڑا. کیا بولے تو ایک لڑکا ایک لڑکی کو بھگا کے شادی کر لیا, چلے گیا. ادھر کے خاندان والے پریشان, ادھر کے خاندان والے کہاں گئے کہاں گئے کہاں گئے, پی ایس میں کمپلینٹ, سب ہوتا نہیں. 6 مہینے کے بعد پھر آ جاتے. آتے نہیں آتے, کیا کرتے؟ ہکال دیتے, نہیں رکھ لیتے گھر کے اندر. حرام غلط کام کر کے آیا پھر بھی معاشرہ ایکسپٹ کر لیتا. اور تم جہیز نہیں لیتے ملک کی اگر شادی کرو تو ایکسپٹ نہیں کرتے لوگ. اللہ اکبر. ضد ہونی چاہیے اچھے کام کے واسطے, اچھے کام کے لیے وہ جنون, وہ ضد ہونا چاہیے جو بیکار کاموں کے لیے لوگوں کے پاس ہوتا ہے. یہ چیز سمجھو. اور اگر تم بھک منگی کا شکار نہ ہو کر مرد بن کر یہ نیت کرو گے تو اللہ عطا بھی کرے گا. تمہیں یاد رکھنا, اللہ عطا بھی کرے گا انشاءاللہ. نہیں وہی بھک منگی کی زندگی ہونا, ان کے پلنگ پہ سوتا ہوں, ان کے چہنے میں دیکھتا ہوں, ان کے سوال سے منہ پوچھتا ہوں, بولتا اللہ ویسی بھک منگی کی زندگی رکھتا ہمیشہ. یہاں سے تہیا کرو, مرد ہوں انشاءاللہ, خود کما کے لاؤں گا, خود کھاؤں گا, خود کھلاؤں گا انشاءاللہ. اس بارے میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے اب زیادہ کچھ بھی. ایک مسئلے پہ میں ڈسکس کرنا چاہتا تھا آج, بڑا اہم ہے. وقت ہو گیا لیکن اگر آپ لوگ اجازت دیے تو 5 منٹ کے لیے بولنا چاہ رہا ہوں. بولوں 5 منٹ. ایک اہم مسئلہ بہت, شہر حیدرآباد کے اندر 2-3 دن پہلے ایک بھیانک واقعہ ہوا. واقعہ ہو جانے سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ میں بولا نا, ایک طرفہ ہے اپن لوگ, ایک آنکھ سے دکھتے, ادھر ہی بھگتے رہتے پورے. ایک مسئلہ ہوگا, ادھر دیکھتے نہیں کیا ہو رہا, کدھر ہو رہا, ادھر سے بھی چور آ رہا, نہیں آ رہا. ایک اہم مسئلہ بھائی. کیا مسئلہ؟ دیکھو آپ, ایک ایمان والا جو ہوتا ہے نا, ایمان والا, یہ ایمان والا اللہ اکبر پاک دل, صاف دل کا آدمی ہوتا ہے. صاف دل کی عورت ہوتی ہے ایمان والی عورت, ہاں نیک دل کی عورت ہوتی ہے ایمان والی عورت. ایمان والا مرد, ایمان والی عورتیں جو ہوتی ہے اپنے دلوں کو پاک صاف رکھتی ہے. ان کے دل کے اندر نہ کینہ ہوتا ہے, نہ بغض ہوتا ہے, نہ کپٹ ہوتا ہے, نہ جلن ہوتی ہے, نہ حسد ہوتا ہے. یہ حسد کی بیماری ہمارے معاشرے میں آج دن بدن بڑھ رہی ہے. یہ حسد کی بیماری لوگوں میں آ رہی ہے. لوگوں کی ترقی دیکھی نہیں جا رہی ہے ایک دوسرے سے. دوست دوست کی ترقی پہ حسد کرتا ہے, بھائی بھائی کی ترقی پہ حسد کرتا ہے. گھر کے اندر رشتہ دار کی جو ہے نا ترقی پہ حسد کرتے ہیں. آج مسئلہ میرے
میرے بھائی حسد کا بڑا خطرناک ہے. آؤ سب سے پہلے یہ سن لو حسد کا نقصان کیا ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو حسد ہے نا, ہاں یہ جو حسد ہے, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں, نسائی کی حدیث ہے, بندے کے دل میں حسد اور ایمان ایک ساتھ نہیں ہو سکتے. یا تو اس کے دل میں حسد ہوگا یا تو ایمان ہوگا. تم ایمان والے ہو اور حسد بھی کرتے ہو تو تعجب ہے تم پر. اگر تم ایمان والے ہو حسد نہیں کرنا. کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو یا سوکھی ہوئی گھاس کو کھا جاتی ہے. آنن فانن تمہارے نیکیاں ختم حسد کی بنیاد پہ. اور آج ہمارے شہر کے اندر ایک رشتہ دار نے اولاد نہ ہونے پر اپنے دوسرے رشتہ دار کی اولاد کو موت کے گھاٹ اتار دیا حسد کی بنیاد پر. میرے بھائی کیا جگرا ہوگا, نہیں کیسا جگر ہوگا, کیسا کلیجہ ہوگا اس عورت کا کہ معصوم نہتے انسان بچے کو, معصوم پھول جیسے بچے کو موت کے گھاٹ اتار دی. یہ حسد ہوتا ہے. اصل میں انسان جب حسد میں ملوث ہو جاتا ہے صحیح غلط کی پرکھ ختم ہو جاتی ہے. انسان کچھ نہیں چاہتا, بس ایک ہی چاہت ہوتی ہے کیا اس کو جو نعمت ملے اس سے چھین جائے, اس کے بعد جو اچھائیاں ہیں وہ ختم ہو جائے. یہ حسد ہوتا ہے. اب وہ عورت کا حسد لوگوں کے سامنے ظاہر ہو گیا بلکہ معلوم ہوا نہیں. اور بہت سارے حاسدین ہیں معاشرے کے اندر. دلوں کو پاک کرو میرے بھائی, دلوں کو صاف کرو. اللہ اس کو دیا ہے تو تمہیں بھی دے گا انشاءاللہ, لیکن تمہاری نیت درست ہونا. وہاں پر نیت درست نہیں, اللہ ایسے ٹنگا کے رکھے گا پوری زندگی. یاد رکھنا, گھومتے رہیں گے ترکی خالی سے پوری زندگی. کیا نیتوں کو صاف کرو, دعا کرو اللہ یہ بندے کو تو نے نعمت دی, اللہ اور عطا کر اسے. اللہ تو نے بندے کو یہ عطا کیا, اللہ اور عطا کر اسے. یہ ہونا چاہیے. آج دیکھو حسد کی بنیاد پہ ایک مسئلہ کیا, دوست کے جگاڑ میں لگا ہوا ہے, کیسے اس کو پیچھے کروں. پڑوسی کے جگاڑ میں لگا ہوا ہے, کیسے اس کو جو نقصان پہنچاؤں. اور یہی مسئلہ رشتہ داروں میں ہو گئے. جادوگروں کی دکانیں حسد کی وجہ سے چل رہی ہے. آج جادوگروں کی دکانیں حسد کی بنیاد پہ. اچھا ہماری بہو کے ساتھ ہمارا بیٹا اتنا گھل مل کے رہتا, جاؤ پلیتھا لاؤ جلاؤ دونوں میں جدائی ڈالو. ہمارے بچی کو منگے تو نہیں, لیو پلیتا لاؤ جلاؤ. اللہ اکبر. خود بھی دوزخ میں جا رہی, خاندان کو بھی دوزخ میں لے کے جا رہی. کون سے رستے پہ ہے میرے بھائی. یہ حسد کا مسئلہ بڑا خطرناک ہے, اس سے بچنے کی اور بچانے کی ضرورت ہے. غرض کے میرے بھائی یہ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. امید کرتا ہوں کہ ہماری اصلاح کے لیے انشاءاللہ کافی ہوگی. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہی گئی باتوں کو کہنے سے زیادہ, سنی گئی باتوں کو سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تجھ سے التجا کرتے ہیں, اللہ تجھ سے دعا کرتے ہیں, اللہ تو ہی ہماری اصلاح فرمانے والا ہے. ہماری ماؤں کی, ہمارے بہنوں کی, ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما دے. اللہ ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما دے, ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما دے, امت کی ہر فرد کی اصلاح فرما دے. اللہ تو ہی ہمارا نگہبان ہے, اللہ تو ہی ہمارا سہارا ہے. اللہ تیرے سوا کوئی سہارا نہیں. اللہ تجھے نہ پکارے تو کس کو پکاریں گے. اللہ تو ہمارے مسئلوں کو حل نہیں کرے گا تو کون کرے گا. اللہ یہ ہاتھ اٹھا کر تجھ سے دعا کرتے ہیں مولا جو اپنی زندگیوں میں پریشان ہیں مصیبتوں سے, اللہ ان کی مصیبتوں کو تو دور کر دے. اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما دے. اللہ جو قرض میں مبتلا ہے اللہ انہیں آسانی عطا فرما دے. اللہ جو کوئی بیمار حال ہے انہیں شفا کلی عطا فرما دے. اللہ تجھ سے التجا کرتے ہیں اللہ زندگی بھر ایمان پر قائم رکھنا. اللہ جب موت آئے تو ایمان پر موت عطا کرنا. اللہ حرام موت سے ہماری حفاظت فرمانا, حرام موت سے ہماری حفاظت فرمانا, بری موت سے ہماری حفاظت فرمانا, شرک پر موت سے ہماری حفاظت فرمانا, کفر پر موت سے ہماری حفاظت فرمانا, نفاق پر موت سے ہماری حفاظت فرمانا. اللہ تو ہی حفاظت فرمانے والا ہے, تیرے سوا کوئی نہیں. اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے, اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے, اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. اللہ جب تک زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ, جب ہماری موت آئے تو اسلام پر آئے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني
لساني يفقه قولي.